سب سے بڑی نعمت اسلام۔ ہر مسلمان جب آنکھ کھولتا ہے اس کی پہچان صرف نام یا خاندانی روایت نہیں ہوتی، اصل پہچان اس کے دین اسلام سے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہ نعمت عظیم ہے، اس پر فخر نہیں بلکہ شکر اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں یا صرف نام کے مسلمان؟ شکر نعمت کا تقاضا۔ جب انسان کو کوئی بڑی نعمت ملتی ہے تو اس کا فطری تقاضا ہے کہ وہ شکر ادا کرے، لیکن شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ اس نعمت کی قدر کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کی حفاظت کرنا بھی شکر کے دائرے میں آتا ہے۔ اسلام ایک ایسی نعمت ہے جو محض وراثت میں نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش، علم اور عمل درکار ہے۔ اگر مسلمان اس کی پرواہ نہ کرے تو یہی نعمت اس کے خلاف حجت بن جائے گی۔ سوال: مسلمان کون؟ کیا صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہر عربی زبان بولنے والا مسلمان ہوتا، ہر سید پٹھان یا قریشی ایمان والا ہوتا، ہر مسجد جانے والا نیکوکار ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اسلام کو سمجھے، اس پہ ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ کیا مسلمان ہونا موروثی ہے؟ اسلام میں کوئی نسل پرستی یا خاندانی برتری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عربی اجمی پر اور کوئی اجمی عربی پر برتری نہیں رکھتا مگر تقوی کے سبب۔ مسند احمد۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صرف اس وجہ سے مطمئن ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو یہ سب سے بڑی غفلت ہے۔ اسلام صرف نام یا نعرہ نہیں، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو علم و شعور سے شروع ہوتا ہے اور عمل پر ختم ہوتا ہے۔ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا ناممکن ہے۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے، سنت نہیں سیکھتے، نماز کو سمجھ کر ادا نہیں کرتے تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ کیا صرف کلمہ رٹ لینے سے ایمان حاصل ہو جاتا ہے؟ لا علمی کا خطرہ نام کے مسلمان۔ جس شخص کو یہ تک نہ معلوم ہو کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، کفر و شرک میں فرق کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، تو وہ کیسے دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے؟ لا علمی ایک اندھیرے کی طرح ہے۔ اندھیرے میں اگر کوئی راہزن ہاتھ پکڑ لے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور یہی حال آج کے نام کے مسلمانوں کا ہے۔ ایمان کی حقیقت اور اس کی حفاظت۔ ایمان ایک پودے کی طرح ہے، اگر اس کو پانی نہ دیا جائے، روشنی نہ ملے، حفاظت نہ کی جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ علم پانی ہے، قرآن روشنی ہے، سنت حفاظت ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی تو یہ نعمت ہم سے چھن سکتی ہے اور ہم بظاہر مسلمان ہو کر بھی آخرت میں کافروں کے زمرے میں آ سکتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ روشنی کا چراغ، علم دین۔ ہر مسلمان کو دن میں 1 گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے نکالنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اور ترجمہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی حقیقت، معاملات میں دیانت، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک عام مسلمان کو مکمل مسلمان بناتی ہیں۔ مسلم گھرانوں کے لیے لمحہ فکریہ۔ آج اکثر مسلم خاندانوں میں بچوں کو دین کا علم نہیں دیا جاتا، قرآن کو صرف رٹنے تک محدود کر دیا گیا ہے، اسلامی تعلیمات کو ثقافتی رسومات سے بدل دیا گیا ہے۔ ایسے میں یہ کہنا کہ ہمارے بچے تو مسلمان ہی رہیں گے ایک خطرناک غفلت ہے۔ عملی لائحہ عمل، 1 گھنٹہ روز۔ آپ کو مولوی بننے کی ضرورت نہیں، صرف 1 گھنٹہ روز۔ قرآن کے ترجمے کے ساتھ 1 رکوع، 1 حدیث ما تشریح، 1 واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی کافی ہے ایک عام مسلمان کو باشعور مسلمان بنانے کے لیے۔ نسلوں کی حفاظت، تعلیم دین کی ضرورت۔ ہم اپنی اولاد کو دنیا کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، ٹیوشن کرواتے ہیں، کھیل سکھاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھایا، نماز سکھائی، حلال و حرام کا فرق بتایا؟ یاد رکھیں، اگر ہم نے دین نہ سکھایا تو قیامت کے دن یہی اولاد ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اصل کامیابی، ایمان کی حفاظت۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان، سب سے بڑی ذمہ داری ایمان کی حفاظت، سب سے بڑا خطرہ لا علمی۔ بس اگر آپ واقعی شکر گزار ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، عمل کریں اور اپنی نسل کو بھی سکھائیں۔ ویڈیو اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے سچے مفہوم کو سمجھیں، اللہ کے اس عظیم احسان کا شکریہ ادا کریں اور خود کو عملی طور پر دین سے وابستہ کریں۔